اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اب درمیان میں رسول خدا کی ذات ہے. اب آپ سمجھ لیں، آپ سے پہلو پر ایمان لانا ایمان ہے، آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے. اس پر ایمان لائے تو کافر ہو گئے. اب آپ کہیں کہ کیسے؟ یار پہلو کا اتنا اہتمام قرآن کرتا ہے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا، ہاں میرے پہلو کی خبر سن لی قرآن سے، اب میرے بعد کی خبر مجھ سے سنو. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا آئیں گے نبی ہوں گے، فرمایا کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پہلے نبیوں پر تو اتنا اہتمام کے ساتھ قرآن عظیم الشان میں پڑھیں، کتنا اہتمام ان نبیوں کا، عزتوں کا بتا رہا ہوں. وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. ایک ایک جگہ نبیوں کا ذکر آیا، کمال سے صفات بیان کی گئی. ابراہیم ارے عبد اواب تھا میرا، بڑا حلیم تھا. یعقوب بڑا صابر تھا. یوسف یہ تھا. اہتمام یعنی نبیوں کی شان جب بھی بیان کی جائے گی اہتمام سے بیان کی جائے گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے جو تا قیامت خبر دی ہے کہ جو آ کر دعوی نبوت کرے گا، فرمایا نبوت تو بڑے دور کی بات ہے، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. اب آئیے بار بار حدیث، اب خاتم کے معنی کی ضرورت ہی باقی کیا رہی جب رسول خدا نے خود فرما دیا لا نبی آبادی. اب تم کس لغت میں جاؤ گے، کس چیز میں جاؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا آئیں گے وہ دجال ہوں گے. اس کو ترمذی شریف نے نقل کیا. آگے انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسالت و نبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. کوئی اگر الو سیدھا کرے نا تعویلات کا کہ رسالت منع کی گئی ہے، نبوت تو نہیں کی گئی، نبوت منع کی گئی ہے، رسالت تو نہیں کی گئی. میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کے پاس صحیفہ آتا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتا ہے، اسی کتاب کو لے کر چلتا ہے. یہ ایک تعریف یہ ہے. دوسری تعریف اس کو الٹ ہی کر دو، دونوں کرتے ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول ہیں، ان کے پاس کتاب ہے. ہارون علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد آنے والے سارے نبی ہیں، اس شریعت کو لے کر آگے چلتے ہیں. جناب داؤد علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ رسول ہیں، ان کے پاس کتاب ہے. اب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ نبی ہیں. تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے اور کتاب لے کر آئے. اور رسول نبی وہ ہوتا ہے جو اس شریعت کو لے کر آگے چلے. تو دو علیحدہ مقام ہو گئے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر اتنا کرم کیا، فرمایا کہ دھوکہ نہ دے تمہیں کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، حدیث نمبر 2272. اب اس کو مزید خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ کرام نے جو کی، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں اس کے، مثلی و مثل النبیین کا مثل رجل بنا دارا فاتمہا الا لبنۃ واحدۃ فجئتا فانا فاتممت تلک اللبنہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری مثال اور دیگر نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے ایک خوبصورت عمارت بنائی اور تمام ہوگی عمارت، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور گھومنے والا آیا، گھوما، دیکھا یار اگر یہ ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور تمام ہوگی نبوت کی عمارت، اب اس میں آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اتنا انداز میں اہتمام کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے ختم نبوت. اب واپس میرے ساتھ چلیں. آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو سخت سمجھائی گئی. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کہہ دیا جاتا جی یہ محمد رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا یہ آخری نبی ہیں تیری اولاد میں.
اب آپ دیکھیں کہ عالم برزخ میں جا رہے ہیں، قبر میں، تو وہاں بھی یہ نقطہ کھڑا ہے، اور محشر میں کھڑے ہیں تو وہاں بھی یہ نقطہ کھڑا ہے، اور کثیر حدیثیں ہیں، میں آپ کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اب پہلے حدیث آپ نے سنی جب میرے آقا نے فرمایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جو وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ اب یہاں پھر مزید کیا فرمایا گیا، اب تمثیل سے سمجھایا گیا کہ کسی تعویل کرنے والے کی شیطانی تعویل میں میری امت نہ پھنسے۔ فرمایا اس کی مثال ایک عمارت تھی۔ اچھا، اس کو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہوتی، اس کو ہر آدمی سمجھ لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں پہلے، پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ کچھ بدبخت ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فتویٰ بازی کیا کرتے تھے، اور ان کا نظریہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، جس سے بڑا گناہ ہوا۔ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے، تو وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آ گئے، اب ان کو بڑا گھمنڈ تھا علم کا، حضرت علی کے پاس، کہنے لگے جی جو کبیرہ کا مرتکب فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون، قرآن نے کہا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمان رہتا ہے جب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو؟ تو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ان کو علمی دلیل نہیں دی، پتہ تھا کہ یہ ایسے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا یہ بتاؤ قرآن کس پر اترا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھا؟ کہا جی کوئی نہیں سمجھا۔ کیا آپ کو دعویٰ ہے رسول اللہ کی ہمسری کا؟ کہا جی نعوذ باللہ، رسول اللہ کی ہمسری کا کہاں دعویٰ؟ فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے دور مبارک میں بعض لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کہا جی ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا ان پر حد نافذ ہوئی، سزائیں ملی؟ کہا جی ملی۔ کہا کہ پھر ان حد سزا کے بعد کبیرہ کے مرتکب تھے تو کیا ان کا جنازہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا یا نہ پڑھایا؟ کہا جی پڑھایا۔ کہا تمہارا فارمولہ تو یہ ہے کہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اگر کافر ہے تو پھر رسول اللہ نے کس کا جنازہ پڑھایا؟ یعنی یہ بات ہے، ایسی عملی بات جو نا بند کر دینا کسی کو۔ اب اور حدیثیں بڑی علمی ابحاث رکھی ہیں، یہاں دیکھیں ایک عام آدمی سمجھے گا۔ ابھی دیکھو جی ایک بلڈنگ ہے پوری بنی ہوئی ہے، ساری کی ساری بلڈنگ تمام ہے، بندہ آیا دیکھا کہا ذرا زبردست یار یہ تو محل بنا ہوا ہے یار، مگر دیکھتا ہے صرف ایک اینٹ، 2 اینٹ نہیں، 4 اینٹ نہیں، 6 اینٹ نہیں، ایک اینٹ کا لفظ بولا تاکہ مغالطہ نہ رہے۔ پوری کی پوری بلڈنگ تمام ہے، آقا نے فرمایا مکمل ہو چکی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ ایک گھومنے والا آتا ہے دیکھتا ہے یار بہت خوبصورت عمارت ہے، کیا زبردست، یار کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ایک اینٹ خالی نہ ہوتی جگہ۔ یہ آپ کثر نبوت کو سمجھا رہے ہیں، ایمان دلوں میں بٹھا رہے ہیں، اتنا واضح انداز میں۔ اب لفظ عباس نہیں ہے کہ جی خاتم کا معنی تو یہ بھی ہے، فلاں کا معنی یہ بھی ہے، بروز کا معنی یہ بھی ہے، ذل کا معنی یہ بھی ہے، تو کئی عباس ہو جائیں تمہارے علم میں۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک آدمی کو آپ لے آؤ، میں آپ سے کہتا ہوں جو بالکل دنیا سے کٹ کٹ کے رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، کوئی سروکار نہ ہو، آپ ایسا کریں ایک بلڈنگ بنا دیں، مکان بنائیں، کمرہ بنائیں، پوری بلڈنگ بنائیں ساری، یہاں ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دیں۔ اب وہ کچھ پڑا ہوا نہیں ہے، اس کو بولو بھائی بلڈنگ کو ذرا دیکھ بتا کمی، تو گھوم کے آگے کہے گا جی باقی تو ساری ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوگا تو اینٹ کہے گا، اگر پتہ نہیں کہے گا ایک سوراخ کھڑا ہے اس کو بھر دو۔ یعنی یہ وہ سمجھانے کی نوعیت ہے کہ کوئی ابہام باقی، کوئی شک باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جگہ خالی رہی، دیکھنے والے نے دیکھا، کہا کہ کیا کہا؟ وَأَحْسَنَهَا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، واہ کیا کمال کی بلڈنگ بنی، کیا خوبصورت بنی۔ إِلَّا مَوَادِعَ لَبْنَةٍ، ارے یار یہ جگہ خالی کیوں رہی؟ فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ مَا أَحْسَنَ إِلَّا مَوَادِعَ لَبْنَةٍ فَأَنَا مَوَادِعُ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ۔ آقا نے فرمایا اس نے آ کر دیکھا، گھوما، کہا کہ واہ کیا زبردست عمارت ہے یار، کیا خوبصورت ہے یار، یہ جگہ خالی اینٹ کی نہ ہوتی۔ سرکار نے فرمایا وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں تھا، اور وہ تمام ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ ختم بالانبیاء، اب یہ کوئی اینٹ توڑو اور جگہ بناؤ،
نبیوں کی ذات کو ہاتھ لگانا ایمان چلا جاتا ہے اس طرح۔ جب آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، کئی ایسے حدیث پاک آتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، نیا آدمی ہے، کوئی لوگ آئے دیہات کے آئے کلام کیا، اور اکثر حدیث میں آتا جب نکلتے ہیں سرکار سے گئے تو کہتے ہیں یار واللہ باخدا زندگی میں ایسا بہتر معلم نہیں دیکھا، اتنا آسان انداز سے سمجھانے والا۔ اور میں عائشہ کہتی کہ سرکار کا انداز کیا تھا کہ اگر آپ چاہو تو آپ کے جملے گنتے جاؤ، اور بات جو میرے آقا فرماتے اندر پہنچا دیتے تھے اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بات میں نے پہلے جو عرض کی عمارت کے حوالے سے، آپ عمارت پہ آ جائیں، جب کہہ دیا آخری اینٹ ہے جی ختم، بات تمام ہو گئی، پھر بھی اس کریم نے اس امت پر یہ کرم کیا فرمایا، ختم بی الانبیاء، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ قصر نبوت تمام ہوا، اور جب سرکار تمام ہوا اب کریم ہے کہ میری امت کہیں بھٹکے نہ، فرمایا ختم بی الانبیاء، پھر یہ بھی مزید فرمایا میرے بعد تمام ہو گیا ہے میری امت۔ خدا تو پیچھے نبیوں کا ذکر جیسے آپ کو قرآن میں کہا کر رہا ہے، ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لاؤ، اور محمد کریم کہہ رہے ہیں کہ آنے والا اگر دعویٰ کرے تو وہ دجال ہے۔ اللہ اکبر، صرف اسی ایک نقطے کو دیکھ لو، کوئی آدمی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی نبی کے حق میں ذرا سی بے ادبی کرے، بتاؤ ایمان رہے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں ادھر مثال نہیں دے رہا، آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایک نبی رکھا ہوتا، اور میرے آقا جیسی ہستی نبی کو نعوذ باللہ کذاب اور دجال سے تعبیر فرماتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی۔ جب یہاں سے ہدایت چھن جائے تو پھر یہ اشر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یہ فرمائیں، دائی دار دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹے ہیں، نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنا ہی کمال ہے، یاد رکھو اصل چیز ایمان ہے۔ تمہاری عبادات، تمہارے زہد، تمہارے تقوی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ایمان کے بغیر۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایک جملہ کتابوں کا تو نہیں ہے، کچھ عرصہ ہم نے درویش کے ساتھ گزارا ہے جو بے پڑھے کے عالم ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا بخش ایسا ایمان بولو ہر وقت کہ خدا بندہ میں کچھ بات سمجھوں یا نہ سمجھوں، تو جو ایمان مجھ سے طلب کرتا ہے میں وہی ایمان لاتا ہوں، مجھے جزیات و کلیات کے پتہ نہیں ہے، جو مولا تیری طلب ہے میں وہی ایمان لاتا ہوں۔ تو اب آئیے، یہ حدیث پاک ہو گئی۔ جناب خاتم النبیین، آپ کو میں نے خاتم النبیین کی ایک بحث قرآن آیت سے ہوگی، کچھ حدیثوں سے بھی ہوگی۔ اب تیسری میں لا رہا ہوں لغت کی کتب سے۔ یہ جو کرتے ہیں ڈرامہ بازیاں، اب صاحب لغت جو ہیں وہ اس لفظ خاتم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ایک گزرے ہیں خود یہ بہت زیادہ حوالہ پیش کرتے ہیں، امام راغب اصفہانی، ان کی لغت کی کتاب ہے مفردات القرآن، بہت زور کی لغت کی کتاب ہے۔ امام سیوطی اور امام سیوطی، اب امام راغب کیا لکھتے ہیں؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ امام راغب صاحب لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنہ خاتم النبوہ ایا تممہا بمجیئہ۔ صاحب لغت، آپ ڈکشنری کہتے ہیں نا اس کو، یہ لغت کی کتاب ہے، بہت بھاری کتاب ہے، سب سے زیادہ مرزائیوں کو آپ دیکھیں گے اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی کیا؟ فرمایا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے لأنہ خاتم النبوہ، خاتم النبیین وہ ہوگا جس پر باب نبوت تمام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کب؟ بمجیئہ، ان کے آنے سے۔ یہ ہے خاتم کا معنی کہ سرکار کے آنے سے باب نبوت تمام ہو گیا۔ امام راغب۔ آئیے لسان عرب، یہ عربی کی بہت بڑی کتاب ہے لغت کی، ان سے بھی آگے
عربی لغت کی مشہور معروف کتاب ہے، عرب و عجم میں مستند سمجھی جاتی ہے۔ یہ لفظ خاتم کا کیا معنی؟ خاتمہم و خاتمہم آخرہم ان الحیاتی و محمد خاتم الانبیاء۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ خاتم کا معنی کیا ہے؟ علیہ السلام علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام۔ خاتم زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہے قوم کا آخری آدمی، اور اس کا معنی یہ ہے، یہ لغت والے لکھ رہے ہیں، سند بنا رہے ہیں اس بات کو۔ قوم کا یعنی قوم آ رہی ہے نا، مثال کے طور پر بلوچ برادری جی آ رہی ہے، اس کمرے سے نکل رہے ہیں، اب جو آخری آدمی نکلے گا اس کو کہیں گے خاتم، آخری بندے کو۔ ایک کہا کہ یہ معنی ہے کہ پیچھے اب کوئی اور باقی نہیں رہا، قوم کا آخری فرد نکلا۔ اور دوسرا یہ کہ خاتم کا معنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس لفظ خاتم النبیین کو خود اہل لغت، اہل زبان، جو لغت کی ایک علیحدہ بحث اس پر نہیں جاتا، پھر ٹائم نکل جائے گا، لغت والے خود اس معنی کو سند بناتے ہیں۔ اب لسان عرب والا لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، یہ بھی سند کے طور پر لایا۔ لسان عرب لغت والا سند کے طور پر لاتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، خاتم کا معنی یہ، دیکھو جیسے میرے آقا آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور نہیں ہے۔ لسان عرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 164۔ یہ صرف 2 کتابوں کے حوالے ہیں، ویسے 50 کتابوں سے زیادہ ہیں۔